الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وعلى آله وصحبه صحب الوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے. تصور گنبد خضرا کے مکین کا جمع کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وآله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم جمعۃ المبارک کی اول ساعتوں میں مسجد میں آنے کی اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آج کا موضوع ایک دلچسپ موضوع ہے، عقیدہ توحید۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت عقیدہ توحید بیان نہیں کرتے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر خطبہ جمعہ کے اندر عقیدہ توحید آپ سماعت فرمائیں گے اور آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور شرک سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید وہ عقیدہ توحید جو مصطفیٰ کی زبان مبارک نے ہمیں بتایا ہے۔ آج کے موضوع کا خلاصہ ابتدا کے اندر بیان کروں تو یہی ہوگا کہ شرک کے فتوے جو لگائے جاتے ہیں، ہمیں شرک سے نفرت اور اللہ رب العالمین کی توحید سے ہم محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے جو سورۃ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے، اسی کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں اور اس سے پہلے اس کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ احد، جس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، یہ نازل کیوں ہوئی، اس کے نزول کا سبب کیا بنا؟ صاحب تفسیر در منصور فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور سوال کرنے لگے کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے بنی ہے، آسمان دھوئیں سے بنا ہے اور زمین یہ جھاگ سے بنی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ تو صاحب در منصور فرماتے ہیں پھر اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں جبریل امین اس صورت کو لے کر آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے یہود و نصارہ میں سے، حضور کی بارگاہ میں سوال کیا
کہ ہر ایک کا نسل ہوتا ہے، خاندان ہوتی ہے، ولدیت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے۔ ہمیں بتائیں کہ اللہ کا حسب و نسب معاذ اللہ کیا ہے؟ یہ دو شان نزول علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک اپنے لب مبارک نہیں کھولے تھے، وہ کافوری ہونٹ نہیں کھولے تھے کہ جبریل امین سدرہ کی بلندیوں کو چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ان مشرکوں کو بتا دو، ان یہود و نصارہ کو فرما دو، قل هو اللہ احد، فرما دو وہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ بے مثال ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کائنات میں ایک ایسی ذات ہے، کائنات کو پیدا کرنے والی، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی برابر، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ توحید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید کس کو کہا جاتا ہے؟ رسالہ کشیریہ کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب سوال کیا جاتا ہے مت توحید، توحید کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں علموں کا، فرمایا کہ تجھے علم ہونا چاہیے، اور علم ہونے کے بعد تو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ فرد فی ازلیت ہی، کہ اللہ اپنے ازل ہونے میں فرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، ولا ثانیہ معہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا اور نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ اشیاء کو کر رہا ہے، کر سکتا ہے، کرے گا، اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا، تو اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، اور اللہ کو کسی نے وجود نہیں عطا کیا، وہ ازل اور ابد سے ہے اور ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو رب کی ذات ہی رہے گی۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ مزید عقیدہ توحید بیان کرنے سے پہلے سورۃ اخلاص کی چونکہ میں نے تلاوت کی ہے تو چند ایک اس کے فضائل کہ سورہ اخلاص ایک آسان صورت، بچے بچے کو زبان پر جاری ہے، مرد و خواتین کو آتی ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی جس کے پاس پوری طور پر عقل بھی نہیں ہے وہ بھی اس صورت کو یاد کر لیتا ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہے؟ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رابعہ سیدہ امہات المومنین عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سامعین دی قدر عوام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث رجلا الى سریة وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختتم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلوا لأي شيء يقرأ قال فصلوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال أخبروه إن الله يحبه أو كما قال
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اساں سارے دی ماں امہات المومنین اما عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی نو لشکر دا سردار بنا کے بھیجیا۔ لشکر دا سردار جس جگہ تے پڑاؤ کردا ہے، ڈیرا لاندا ہے، رہائش اختیار کردا ہے، جس جگہ تے اپنے ماتحتاں نو نماز پڑھاندا ہے تے او سورت قل هو اللہ احد نال اختتام کردا ہے۔ پتہ چلیا جیڑا وقت دا حکمران ہوئے، وقت دا سردار ہوئے، وقت دا بادشاہ ہوئے، امامت دا حقدار او ہوندا ہے۔ جدو تلوار لین دا موقع آ جائے تلوار اٹھا کے میدان دے اندر کھڑا ہو جائے، اگر مسلح تے کھڑا ہون دا ٹائم آ جائے مسلح بٹھا کے وہ نمازی بن جائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سورت قل هو اللہ احد نال اختتام کر دے رہے، جدو بھی نماز پڑھا دے رہے سورت اخلاص دی تلاوت دے نال نماز مکمل کر دے رہے۔ صحابہ نے چند دن گزارے نے نماز پڑھتے رہے نے، جدو واپس آئے نے فلما رجعوا ذکروا ذالک للنبی، آئے واپس آئے عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی اساڈا امیر بنایا، سردار بنایا، جیڑا سانو نماز پڑھاندا رہیا ہے، لیکن جدو بھی نماز پڑھاندا سی سورۃ اخلاص دی تلاوت دے نال نماز مکمل کردا سی۔ سونےاں اے وجہ دا دسو نا، وجہ تے بتاؤ نا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اودے کول پوچھ لو کیوں پڑھدا ہے۔ صحابہ جمع ہو کے پوچھ دینے اے صحابی اے رسول میرے آقا دے غلام، جدو اللہ دے حبیب نے تینوں لشکر دا امیر بنایا ہے، سردار بنایا ہے، تے تو سورۃ قل هو اللہ احد دی ہر روز تلاوت کردا رہیا ہے، دی وجہ کی ہے سننا میرے دوستو تے بھائیو، سورۃ اخلاص سورۃ قل هو اللہ احد دی فضیلت جیڑا اے دے نال پیار کردا ہے، محبت دے نال پڑھدا ہے، ان اجر کی عطا ہوندا ہے۔ او عرض کردا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اس واسطے پڑھدا وا انہا صفت الرحمن، سونےاں ادے اندر اللہ دیاں صفتاں آیاں نے، اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سونےاں اللہ دیاں صفات دا ذکر آیا ہے۔ میں اس واسطے ادے نال محبت کردا وا، میں اس واسطے ہر نماز نو جدو مکمل کردا وا سورۃ قل هو اللہ احد پڑھدا وا۔ میرے لجپال نبی نے لب کھولے فرمایا فاخبروہ، جاؤ میرے غلام نو خوشخبری سنا دو، اگر وہ سورت قل هو اللہ احد دی تلاوت کردا ہے کہ اللہ دیاں صفات دا ذکر آیا ہے، اللہ دیاں صفات نال محبت کردا ہے، انہوں پیغام سنا دیو، اور اس سورت دے نال پیار کردا ہے، رب ذوالجلال اس بندے دے نال پیار کردا ہے۔ جو آدمی سورت قل هو اللہ احد نال پیار نال پڑھدا ہے، محبت نال پڑھدا ہے، او اللہ دا محبوب تے اللہ دا پیارا بن جاندا ہے۔ بلکہ امام بہقی نے دلائل النبوت اندر نقل فرمایا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ فرمایا، لشکر دے اندر میرے آقا آ رہے نے یا جا رہے نے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دا غلام معاویہ بن معاویہ مزنی او دا انتقال ہو گیا ہے، او دا وصال ہو گیا ہے، سونےاں دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آئے نے، فرمایا جبریل
عرض کیتا یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا اسی اپنے غلام دی نماز جنازہ پڑھ سکدے ہاں؟ فرمایا عرض کردے نے سونے ہاں پڑھ سکدے ہو، نہیں بلکہ پڑھا بھی سکدے ہو۔ فرمایا جبریل مسافت بڑی ہے، بڑا لمبا پینڈا ہے، بڑی لمبی دوری ہے، اے حجابات کس طرح اٹھن گے؟ میں قربان جاواں میرے آقا دی شان تے پھر جبریل دی شان ذرا سننا۔ حضرت جبریل نے اپنا پر ماریا ہے، اپنا پر کھولیا ہے، میرے آقا دے سامنے جتنے بھی حجابات ہوندے نے پردے سارے ختم ہو جاندے نے، پردے اٹھ جاندے نے۔ صحابہ فرماندے نے کتنے میلاں دا سفر ہے، اسی صحابی دی چارپائی نو میرے آقا دے سامنے ویکھیا ہے، میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ میں پوچھنا چاہندا ہاں میرے دوستو دے بھائیو، اے جبریل دی شان ہے جڑا میرا آقا دا خادم ہے، میرے آقا دا نوکر ہے، جدو بھی آندا ہے اجازت لے کے آندا ہے، بے اجازت نہیں آندا، اے خادم دی شان ہے۔ تے مینوں دسو تے سینا پھر نبیاں دے سردار دی شان دا عالم کی ہوئے گا؟ اے غلام دی شان پھر آقا دی شان کی ہوئے گی؟ ایک روایت دے اندر آندا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو اپنے غلام معاویہ بن معاویہ مزن دی نماز جنازہ پڑھائی تے میرے آقا نے ویکھیا دو صفاں فرشتیاں دیاں موجود نے، ایک صف دے اندر 6 لاکھ فرشتہ پیا نظر آندا ہے، دوسری دے اندر بھی 6 لاکھ پیا نظر آندا ہے۔ میرے آقا دی اے نگاہ نبوت دا کمال ہے جڑی اکھ 6 لاکھ نہیں بلکہ 12 لاکھ فرشتیاں دا ملادہ فرما سکدی ہے۔ او دے غلام اس نبی دیاں نگاہاں تو کس طرح چھپ سکدے نے؟ دوستان گرامی میرے آقا نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، امام بیکی فرماندے نے 12 لاکھ فرشتہ حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی دی نماز جنازہ دے اندر شریک ہویا۔ میرے آقا نے پوچھیا جبریل 12 لاکھ فرشتہ کیوں آیا ہے؟ میرے بڑے بڑے غلام دنیا تو گئے نے، انہاں دا انتقال ہویا ہے، لیکن 12 لاکھ فرشتہ میں نہیں ویکھیا، میں ایک نگاہ دے نال ویکھ لے آئے۔ سونے جبریل دستے سے کیوں آئے نے؟ حضرت جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 12 لاکھ فرشتہ اس واسطے آیا ہے، یہ آپ دا غلام معاویہ بن معاویہ مزنی سورۃ اخلاص دے نال یعنی کل واللہ احد دے نال پیار کردا سی، اٹھدیاں بھی سورہ اخلاص پڑھدا ہے، بیٹھدیاں بھی سورۃ اخلاص پڑھدا سی، چلدیاں پھردیاں سورۃ اخلاص پڑھدا سی۔ اس نے سورۃ اخلاص دے نال پیار کیتا ہے، اللہ نے ادے نال پیار کر چھوڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ اخلاص یا غوث یا غوث، یہ ہے سورۃ اخلاص کی فضیلت۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور مولا علی کون ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے بیان فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں بندوں پر حملہ کروں گا، فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ شیطان اس پہ غالب نہ آئے، وہ بندہ شیطان پہ غالب آ جائے، فرمایا ہر روز نماز فجر کے بعد، اور صاحب تفسیر روح البیان نے اس بات کو لکھا ہے، وہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے، قل واللہ احد 10 بار پڑھ لے، فرماتے ہیں کہ سورج تو مشرق سے طلوع ہو سکتا ہے، سورج تو مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کا حملہ اس پر نہیں ہو سکتا۔ یہ سورۃ اخلاص کی طاقت ہے، زور اور پاور ہے، جو سب سے قرآن کی آسان صورت بچے کو آتی ہے۔ فرمایا جو 10 بار نماز فجر کے بعد تلاوت کر لے گا، شیطان اس پہ غالب نہیں، وہ شیطان پہ غالب آ جائے گا۔ ایک اور روایت بھی سماعت فرما لیں، اس کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے،
قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، فرمایا ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی برکت اتنی ہے، شیطان دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ بات سبحان اللہ والی ہے، شعر پہ سبحان اللہ نہیں، اگر اچھی حدیث، اچھا حدیث پاک قرآن بیان کیا جائے اس پر بھی بولا کریں، ایک بار پھر بولیں سبحان اللہ۔ اب بات کو ذرا سمجھیں، اس کو دہرائیں کہ اگر سورۃ اخلاص کی تلاوت کی جائے تو شیطان اسے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، ادھر وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ اخلاص ایک ایسی سورت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ شیطان پر بھی غالب آ سکتا ہے اور جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب بھی پا سکتا ہے۔ چونکہ موضوع میرا عقیدہ توحید ہے، اس کو میں نے بیان کرنا ہے، یہ چند ایک فضائل میں نے بیان کیے۔ عقیدہ توحید کہ اللہ رب العالمین ہی خالق، مالک، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے، کوئی سجدہ کے، کوئی رب ہونے کے کوئی لائق نہیں ہے۔ سامعین دیگر اب اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ دا قرآن پڑھے آئے سورت مبارکہ دی او آیت مبارکہ ہے، جدو تو تے میں عرس دے جائیے اس آیت نو پڑھیا جاندہ ہے، قرآن کریم دا ختم پڑھیے تے پڑھیا جاندہ ہے، میلاد منائیے اس آیت نو پڑھیا جاندہ ہے۔ اے آیت اللہ رب العالمین دے واحد ہون تے دلالت کر دیئے کہ اسی اللہ دی عبادت کر دے ہو، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کر دے۔ دوستان گرامی، اگر معاشرے دے اندر جو چار آدمی کسی قبر والے نو جا کے سجدہ کر لیندے نے، قبر والے دے اگے جھک جاندے نے، تے یاد رکھنا اس دی وجہ تو پورا مسلک بدنام نہیں ہو جاندہ، پورا مسلک وہ گیا ہے، بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ جو آدمی قبر نو سجدہ کر رہا ہے، عبادت گاہ بنا رہا ہے، وہ اپنی جہالت دی وجہ تو کر رہا ہے۔ یاد رکھنا دوستان گرامی، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے وے تو تمہیں داتا علی حجویری دے دربار تے جانے ہاں، حضرت پاک پتن دے دربار تے جانے ہاں، اجمیر شریف جانے ہاں، برڈ شریف، سیال شریف جانے ہاں۔ تیرا میرا عقیدہ اے نہیں جا کے اسی سجدہ کر دے ہاں، جا کے اسی سجدہ نہیں کر دے، بلکہ اسی سجدہ رب نو کر دے ہاں، اسی انہاں نو رب دا محبوب تے رب دا پیارا من دے ہاں، کہ جس طرح انہاں دا اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام ہے، تو تے میں رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہاں نے ساری زندگی رب کیتی ہے، انہاں دا رب دے نزدیک مقام ہے۔ اگر رب تک پہنچنا چاہنے ہیں، اللہ دے ویک لوگاں دے، اللہ دے نبیاں دے وسیلے دے نال، اللہ دے ولیاں دے وسیلہ دے نال رب دا قرب مل سکدا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے دی قبر نو پوجدا ہے، عبادت کردا ہے، سجدہ کردا ہے، او دا اہل سنت و جماعت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ ساڈا عقیدہ اے وے کہ رب ہی عبادت دے لے کے سجدے دے لے کوئی ہے، رب عبادت دے لے کے او دے علاوہ کوئی عبادت دے لے کوئی نہیں۔ حضرات دی وقار کیڑی رب العالمین دی وحدانیت تے گل کریے، دنیا دی ہر چیز رب دے ایک ہون دا پتہ دے دیئے۔ ایک اماں جی پہ سوت کاٹ دیئے، چرخہ پہ چلا دیئے، چرخہ پہ چلان دیئے۔ ایک عالم صاحب گزرے نے کہندے نے اماں جی ساری زندگی چرخہ کٹے آئی، یہ بھی پتہ ہی کہ کوئی رب ہے کہ کوئی نہ، تے اماں جی نے جواب دیتا ہے، کہندی عالم صاحب میں تے رب نو منے آئے، اس چرخے دی وجہ تو منے آئے۔ عالم صاحب حیران ہو جاندے نے، چرخے نے کس طرح رب دا تعارف کرا چھوڑیا، اس چرخے نے رب دی پہچان کس طرح کر آئیے؟ کہندی ہے جدوں تک میں چلان دیاں اے چلدا رہندا ہے، جدو میں نہیں چلان دی اے رک جاندا ہے۔ مینوں پتہ اے چلیا ایک چرخہ ایک چلان والے تو بغیر نہیں چل سکدا، ایک کائنات ایک چلان والے تو بغیر کس طرح چل سکدی ہے؟
تے کہندے نے اما جی اے دسنا رب اکو اے یا دو نے؟ اما جی نے کمال دا جواب ارشاد فرمایا، کہندی ہے اے عالم جی، اے حافظ جی، میں تینوں دستیاں میں چرخے تو سکھیا ہے رب ایک رب نو دو نہیں ہو سکدے۔ میں جدو چرخا کٹ دیاں اگر میرے نال کوئی ہور بندہ بھی رل جائے، وہ ادھر چلائے گا میں ادھر چلائیں گی، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ میں نتیجہ اے اخذ کیتا ہے اگر ایک چرخے نو دو چلان والے ہون تے فساد برپا ہو جاندا ہے، اگر کائنات دے اندر دو رب ہون گے تے فساد ہو جائے گا۔ پھر پتہ چلیا کائنات نو چلان والا ایکو رب ہے، دو رب نہیں ہو سکدے۔ اس تے میں قرآن پاک دی آیت بطور دلیل پیش کرتا جاواں۔ اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ فرمایا اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ ابابی دی وقار، اگر زمین کے اندر دو خدا، یہ عقیدہ توحید ہے، اس کو بات کو سمجھنا، اگر دو خدا ہوتے، ایک خدا بارش برساتا ایک نہ برساتا، اختلاف ہو جاتا۔ قرآن نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حتیٰ کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں لیکن حضور کو ہم خدا نہیں مانتے بلکہ محبوب خدا مانتے ہیں۔ سجدے کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پاک کے اندر آپ کا ذکر ہے، آپ ولی ہیں یا نبی ہیں، جمہور محدثین کا اختلاف ہے۔ آپ نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہوتا ہے یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں اگر کوئی جھکتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب سنیے گا، جو آدمی اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے اور اس پر وعیدات کتنی آئے ہیں۔ اب عابدی وقار، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول حاضر ہوندے نے، بخاری دی روایت، مسلم دی روایت، عرض کردے نے یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ایسا عمل دسو میں عمل کراں، وہ عمل اپناوا انہوں میں کراں رب میں جنت عطا فرما دے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشرک باللہ، فرمایا اللہ دے نال شریک نہیں ٹھہرانا کسی نو، میرے غلام اللہ نو وحدہ لا شریک مننا ہے۔ تے فرمایا نماز ادا کرنی ہے، روزے رکھنے نے، حج کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ صحابی اے عمل کردا ہے، لے لیندا ہے، جدو جان لگدا ہے عرض کردا ہے سونیا یہ تساں طریقہ دسیا ہے کہ میں اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، میں نمازاں پڑھنیاں نے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزے رکھنے نے، سونیا نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا، میں اس دیوتے اپنی زندگی گزار دینی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظرہ، فرمایا میرے غلاموں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کسی جنتی دا نظارہ کر لے، میرے اس غلام نو ویکھ لو جڑا توحید تے قائم رہے گا، جڑا توحید دا دامن تھامے گا، اللہ رب العالمین نو سجدہ کرے گا۔ فرمایا اے او بندہ ہے اللہ رب العالمین نے انہوں جنت عطا فرما چھوڑے۔ دوستان گرامی،
جڑا آدمی اللہ رب العالمین نو سجدہ کردا ہے، اللہ دی توحید دا اقرار کردا ہے، میرے آقا نے فرمایا من مات اللہ یشرک باللہ فشیئا فقد دخل الجنہ، جس نے اللہ رب العالمین دے نال شرک نہیں کیتا، کسی شے نو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ تے فرمایا جیڑا آدمی اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراندا ہے، جس طرح او خالق و مالک اور رازق کے اگر کسی اور نو عبادت دے لائق سمجھدا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ اس دے جنت نو حرام کر دیندا ہے، دوزخ دا حقدار بنا دیندا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے دوستان گرامی، عقیدہ توحید صرف نہیں مننا بلکہ عقیدے دے نال عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف عقیدہ توحید اپنا لے، عقیدہ رسالت نو سائیڈ پہ رکھ دے وے، او عقیدہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوندا۔ او میں قرآن پیش کردا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوبہ فرما دو قل هو اللہ احد، یا اللہ تو اپنے محبوب دے منہ چوں کیوں پیا کلوانا ہے؟ اے محبوب تسی فرما دو اللہ ایک کے، تو رب دی طرف آواز آئے، میرے بندے جدو میں گل کردا واں اپنے محبوب دے وسیلے دے نال کردا واں، اپنے محبوب دے کہلوان دے نال کردا واں، اپنے محبوب دی زبان جو کہلاندا واں، جدو تو میری بارگاہ دے اندر سوال کرنا ہوئے ڈائریکٹ بھی آ سکدا ہے، پر محبوب دے وسیلے دے نال آویں گا، میں جلد قبول فرما لواں گا۔ عقیدہ توحید یاد رکھنا، ایک شیطانی عقیدہ توحید ہے، ایک جبریلی عقیدہ توحید ہے، شیطانی عقیدہ توحید کی ہے، دونوں کے اندر فرق نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر فرمایا اے شیطان، اے ابلیس، اسجد لے آدم، آدم علیہ السلام نو سجدہ کر۔ تے کہندا یا اللہ میں کس طرح سجدہ کراں، میں تے تینوں وحدہ لا شریک منے آئے، میں آدم نو سجدہ نہیں کر سکدا۔ چاہیدہ ایسی اللہ فرماندا شیطان تم مینوں منے آئے تو آدم دی تعظیم نہیں کی تھی، تینوں انعام ملنا چاہیے ہے، تینوں پروٹوکول ملنا چاہیے ہے، تینوں نوبل ملنا چاہیے ہے، اس واسطے ایک تو بڑا موحد ہے، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا قیامت تک تیرے ہوتے میری لعنت برستی رہے گی، اس واسطے تو مینوں تے منے آئے، پھر میرے آدم علیہ السلام دا انکار کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دوستان گرامی، عقیدہ توحید صرف اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، لیکن نبیوں نو نہ مننا، پھر صرف عقیدہ توحید کم نہیں آئے گا۔ شیطان نے اللہ نو منے آئے پر آدم علیہ السلام دا انکار کر چھوڑیا، فرمایا جا دور ہو جا، نکل جا، قیامت تک تیرے میری لعنت برستی رہے گی۔ لیکن جدو معراج دی رات اپنے یار نو اپنی بارگاہ دے اندر بلایا تے جبریل نو بلایا، فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب میرے کے لے کے آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جان دے رہے، میرے آقا آرام پہ فرما دے رہے، عرض کیتا یا اللہ تیرا محبوب آرام پہ فرمانا ہے، میں آواز دے دیا، فرمایا جبریل قرآن خود لے کے آندا ہے، تنو پتہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میں منع فرما چھوڑا ہے میرے یار دے دروازے تے کھڑے ہو کے آواز نہیں دینی، میرے یار دا انتظار کرنا ہے۔ فرمایا انتظار کر لے، میرے یار نو جگانا نہیں، یا اللہ آواز بلند کر دیا۔ فرمایا اے بھی تو جان دیں، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والے ہو میرے یار دی آواز تو آواز اونچی نہیں کرنے۔ الکتی مولا پھر کی کرا، رب دی طرف آواز آئی قبل قدمائی، اے جبریل پھر انتظار کیوں کردا ہے، میرے یار دے قدماں نو بوسے دے دینا۔ ادھر ابلیس اکڑ گیا ہے،
کہندا ہے آدم نو سجدہ تعظیمی نہیں کرنا تے جبریل عرض کردے نے یا اللہ تیرا حکم ہوے تے میں سجدہ کی کرنا تیرے یار دے قدم چوم لینے نے حضرت جبریل نے میرے آقا دے قدم چومے نے تے لوگاں نو دسیا ہے صرف عقیدہ توحید نہیں عقیدہ توحید دے نال عقیدہ رسالت بھی کام آندا ہے تے حضور دے قدماں نو چومیا تے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہندے ہون گے نہ جنت کہ کلیوں میں دیکھا نہ جنت کہ کلیوں میں دیکھا مزہ جو سرکار کی تلیوں میں دیکھا۔ اب آبی دی وقار عقیدہ توحید، اکثر ہم پر سوال ہوتا ہے کہ سنی علماء عقیدہ توحید بیان نہیں کرتے۔ عقیدہ توحید اس کا خلاصہ پھر سماعت کر لیں کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا ہمسر اور اس کا برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، مثلا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ کریم ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی نیک آدمی کو، کسی صاحب مزار کو، وہ کہتا ہے جس طرح اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح وہ صاحب مزار کو سجدہ کرتا ہے، تو وہ آدمی مشرک ہو جائے گا، وہ آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے ایسا کر دیتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے پورا مسلک اہل سنت و جماعت بدنام نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی آدمی اگر صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جی آپ نے ختم پڑھا لیا تو لوگ مشرک ہو گئے، آپ نے 40ویں کا ختم دلا دیا تو مشرک ہو گئے، میلاد شریف منا دیا تو مشرک ہو گئے، جھنڈے لگا دیے تو مشرک ہو گئے، مزارات پہ چلے گئے تو مشرک ہو گئے۔ یاد رکھیے گا ہم مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جانا چاہیے، جاتے ہیں، لیکن ہم جو وہاں جاتے ہیں وہاں ان کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہ بات ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے۔ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، معبود ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ عبادت کے وہ لائق ہے، لیکن ان کے پاس جو جاتے ہیں، حضور کے روضے پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جاتے ہیں، ان کو ہم معبود نہیں سمجھتے، ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے ان کو ہم محبوب خدا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اللہ کر کے زندگی گزاری ہے۔ جو ہماری اللہ نے سننی ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے پہنچائیں گے اللہ اس کو جلدی قبول فرما لے گا۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کو آپ کے ذہن میں امید ہے انشاءاللہ آپ کو آ گیا ہوگا سمجھ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مزارات پہ جانا، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کی عبادت کرتا ہے، چاہے زندہ کی چاہے صاحب مزار کی، تو وہ آدمی اس کو سجدہ اگر کرتا ہے اور اس کی وہ تسبیحات پڑھتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، نماز نہیں پڑھنی، بس اسی اللہ والے کو سجدہ کرنا ہے، تو وہ آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سجدہ اللہ کا کرے اور اس کو محبوب خدا مانے تو پھر وہ آدمی مسلم ہے، وہ کیا ہے، شرک نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ بات بات پہ ایک دوسرے کو مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک، اس بات کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا مجھے اپنے جانے کے بعد شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنے جانے کے بعد یہ خوف ہے کہ میری امت دنیا کے اندر پڑ جائے گی۔ جس بات کا خوف تھا وہ ہمارے اندر ہے، لیکن حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو لہذا شرک کا لفظ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی کو مشرک کہہ رہا ہوں، آیا وہ واقعی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں الکفر لا تردو، جب میں کسی کو کافر کہوں گا اگر وہ واقع میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مشرک نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو پھر وہ کفر مجھ پہ ٹال جائے گا، معاذ اللہ پھر میں کافر ہو جاؤں گا۔
تو یہ ایسا لفظ ہے جو ہماری زبانوں پہ عام آ جاتا ہے، اس لفظ کو بولتے ہوئے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید پر اللہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔